بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم مشہور کتاب اربعین نووی کا یہ سلسلہ وار درس شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ ان کی جمع کردہ جو احادیث ہیں ان کو تفصیل سے پڑھیں گے. اور یہ درس خطاب کی شکل میں نہیں ہوگا کہ میں بولتا جاؤں اور آپ حضرات سن لیں، بلکہ اس میں درمیان میں اللہ نے توفیق دی تو سوال جواب بھی ہوگا. اسے اس طرح سے اٹینڈ کریں کہ گویا ہم علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں. جیسے کلاس ہوتی ہے، ٹیچر ہوتا ہے، استاد پڑھاتا ہے اور طلبہ سیکھتے ہیں. دینی بھائی، چونکہ یہ درس مسجد میں ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت بابرکت ہوگا. ایک بات یہ کہ مجلس کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ اکٹھا ہو کر بیٹھا جائے. کسی کے ساتھ واقعی کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ بغیر ٹیک لگائے نہیں بیٹھ سکتا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن جس کی کمر میں تکلیف نہیں ہے، گھٹنوں میں تکلیف نہیں ہے، وہ یکجا ہو کر بیٹھ سکتا ہے. تو میری گزارش آپ سب اکٹھا ہو جائیں، اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے بالکل سامنے آ جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے. پیارے نبی نے ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ممبر پر سنا ہے. اللہ کے نبی اس وقت کہاں تھے؟ ممبر پر تھے، اور میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے. اللہ کے نبی ممبر سے بتا رہے تھے. یقول، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر فرد کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. یعنی آدمی کو حاصل وہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے. یا اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی اجر و ثواب کا مستحق تبھی ہوگا جب اس کی نیت شریعت کے مطابق ہوگی، ورنہ اس نے جو نیت کی اس کو وہی ملنے والا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقۂ تعلیم دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی، جس کے سمجھ میں آئے گا سمجھ لے گا. اللہ کے نبی کی بات بہت واضح ہے، لیکن پھر بھی مزید وضاحت کے لیے اور اچھے سے سمجھانے کی، بہت پیارا اللہ کے نبی سمجھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین معلم تھے کہ جو ٹیچنگ لائن سے وابستہ ہے انہیں اللہ کے نبی کا طریقۂ تعلیم دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی پڑھاتے کیسا تھے، سکھاتے کیسا تھے. ایک ایک خوبی اللہ کے نبی کی قابل اتباع ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی وہ خوبی اپنا لیں کہ اللہ کے نبی پڑھاتے کیسے. دیکھیے یہ بات کہہ دی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے.
لیکن پھر مثال دے رہے اللہ کے نبی، آگے اور وضاحت کر رہے ہیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ کے ہاں اس کی وہ ہجرت اسی جیسے اس کی نیت ہے اسی کے مطابق لکھی جائے گی کہ اس بندے نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ہجرت کی ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس کی ہجرت جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، ومن کانت ہجرتہ، جس کی ہجرت لدنیا، دنیا کے لیے ہے کہ دنیا حاصل کر لو، لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها، یا کسی خاتون کی خاطر وہ ہجرت کر رہا ہے کہ میں مکہ سے مدینہ چلے جاؤں، وہاں وہ عورت رہتی ہے اس سے میرا نکاح ہو جائے گا، یا پہلے مکہ رہتی تھی ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی تو اب میں بھی وہیں چلے جاتا ہوں تاکہ میری وہاں شادی ہو جائے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ پھر اس کی ہجرت وہی ہوگی جس جانب اس نے ہجرت کی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اگر مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ فلاں عورت سے نکاح کر لوں گا یا کچھ وہاں کاروبار کر لوں گا، تو نکاح کرنا بھی تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ملے گا اس کو، لیکن ہجرت کا ثواب نہیں پائے گا، اس نے دوسری نیت سے ہجرت کی، یا وہاں کاروبار کرنے کے لیے کمانے کے لیے گیا ہے تو اس کا مباح کام ہے، جائز کام ہے، اس کو وہی چیز اس کے ساتھ کی جائے گی، لیکن ہجرت کے سبب سے وہ کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ دینی بھائیو، یہ حدیث بڑی اہم ہے، ہم چند سوالات کی شکل میں اس کو ازبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال کھڑا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے جواب کی شکل میں جب باتیں آتی ہیں تو یاد ہو جاتی ہیں۔ پہلا سوال یہ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں پر ہے، یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، یہ حدیث کوئی بتائے، یہ حدیث کہاں کی ہے؟ جی صحیح بخاری، ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں سب سے پہلے اسی حدیث کا ذکر کیا ہے، جس کے شرح میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ امام بخاری کا مقصود اس سے ایک تو یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب بدء الوحی میں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، کیسے اللہ کے نبی پر دین نازل ہونا شروع ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو یہ بتانا مقصود ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دیکھیے اگر نیت ٹھیک ٹھاک ہو، نیت اچھی ہو تو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مکہ کے ماحول سے بیزار ہو کر پہاڑوں پر چلے جاتے تھے اور وہاں ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کی نیت یہ تھی کہ جو صحیح طریقہ ہے، جس طرح سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، مجھے وہ راہ مل جائے، اپنے طور پہ اللہ کے نبی کو جو ٹھیک لگتا، جس حساب سے سمجھتے، جو دین ابراہیم کی بقیات میں سے جو معلومات تھی اس حساب سے کرتے تھے۔ اس حسن نیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا دین نازل ہوا۔ تو ایک بات تو شارحین نے یہ لکھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے کہ پورا دین اللہ کے نبی پہ جو نازل ہوا آپ کے حسن نیت کی وجہ سے، اچھی نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اور ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ کتاب جو لکھنے جا رہے ہیں، صحیح بخاری لکھنے جا رہے ہیں، بہت بڑا علمی کام ہے، نیکی کا بہت بڑا کام ہے۔ تو آدمی کوئی بھی عمل انجام دے تو اس سے پہلے اپنی نیت ٹٹول لے، اپنی نیت دیکھے کہ میں یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہوں، دیکھ لے اور اس کو بہترین سنوار لے اس کو۔ جیسے ہم سب یہاں بیٹھے تشریف فرما ہے، ایک دم پکی نیت کر لیں کہ یہ درس جو مہینے میں 2 دن ہوگا، شروع کے 2 سنیچر کو، یہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے اٹینڈ کریں، صرف مقصد یہ ہو، باقی دوسرا کچھ بھی ذہن میں نہ آئے،
صرف یہ مقصد ہو کہ علم حاصل کریں گے 40-45 منٹ جو بھی علم حاصل کرنا خود ہی ایک بہت بڑا ثواب کا کام. جتنے دیر بیٹھیں گے ایک بہترین مجلس میں رہیں گے، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوں گے، اور علم آئے گا تو اس سے ہمارے عمل میں بھی برکت ہوگی، صحیح معنوں میں ہم صحیح ڈھنگ سے عمل انجام دے سکیں. خالص نیت کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم اور آپ کو نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین نیت کی توفیق عطا فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری لکھنے سے پہلے، مرتب کرنے سے پہلے، سب سے پہلے اس حدیث کو اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح نیت کے ساتھ یہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے انہوں نے لکھی، سب سے پہلی حدیث یہ رکھی تاکہ میری اپنی نیت ٹھیک ہو جائے اور میں پوری کتاب صحیح حسن نیت کے ساتھ لکھ سکوں. تو دینی بھائیو، یہ بڑی اہم حدیث ہے. کہاں ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح مسلم میں بھی ہے. اور حدیث کی اور کون سی کتاب ہے؟ 6 کتابیں بڑی مشہور ہیں حدیث کی: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی. سنن ترمذی میں حدیث ہے؟ جی ہاں، وہاں بھی ہے. اس کے بعد سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، اور 6 کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، جی نسائی، سنن نسائی اس میں بھی ہے، اور ابن ماجہ. تو یہ کتب ستہ میں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتب ستہ. پہلے کسی وقت کہا جاتا تھا صحاح ستہ، لیکن یہ جملہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں تو ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن بقیہ 4 کتابیں جو ہیں ان میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بعض روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. اس لیے صحاح ستہ تقریباً اگر کوئی کہہ دیتا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن علماء یہ جملہ اب استعمال نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ کتب ستہ. حدیث کی 6 مشہور کتابیں، ان سب میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک کتابیں ہیں جس میں آغاز میں اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے. انہی میں سے کتاب کون سی ہے؟ یہ اربعین نووی. 40 حدیثیں ہمیں پڑھنی ہیں. ان میں پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. دینی بھائیو، اس حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ چند اقوال دیکھیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ یہ والی حدیث انما الاعمال بالنیات والی حدیث ثلث العلم، ثلث العلم ہے. مطلب پورے علم کا 1/3 ہے. یہ جتنا علم ہے اس کا 1/3 کیا ہے؟ صرف یہ والی حدیث. پھر کہتے ہیں وسبب ذلک، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کسب العبد یکون بقلبہ ولسانہ وجوارحہ، کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، یا دل سے کرتا ہے، یا زبان سے کرتا ہے، یا جوارح سے کرتا ہے. ہمارے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ یا تو دل کا کوئی عمل چل رہا ہوتا ہے. کسی کو دیکھا آدمی، اس کے تعلق سے دل میں نفرت پیدا ہو رہی، اس سے بغض پیدا ہو رہا ہے، اس سے حسد پیدا ہو رہی ہے. دل دیکھیں، دل عمل میں لگا ہے. یہ زبان سے آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، استغفار کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یا کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، گانا گا رہا ہے. تو دوسرا چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ زبان، دل، زبان. اور تیسری چیز کیا؟ ہمارے دوسرے جو جسمانی اعضاء ہیں، ان کے ذریعے ہم کوئی کام انجام دے رہے ہو. تو نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. کس سے؟ دل سے. تو وہی کہا کہ اس کا تعلق دل سے ہے، تو یہ ثلث العلم ہے. اور نیت کا تعلق عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، شادی بیاہ میں بھی ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. مزید یہ بات اس حوالے سے ذکر کی جاتی ہے کہ ولی اہمیت ہی، کہ اس حدیث کی اہمیت ہی کی وجہ سے ابتدأ بہ الامام البخاری صحیحہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح یعنی صحیح بخاری کا اس سے آغاز کیا. وبدأ بہ الامام النووی فی کتبہ، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں کا اس حدیث سے آغاز کیا. یعنی اس حدیث کی اس کتاب میں کئی حدیثیں ہیں، یا اس کتاب میں کئی حدیثیں ہیں، لیکن شروعات کس سے کی؟ اس سے کی. جیسے ان کی کتاب ہے الاذکار،
الاذکار کی کتاب ہے، اس میں بھی پہلی حدیث اسی حدیث کو ذکر کیا۔ ریاض الصالحین مشہور کتاب کون سی ہے؟ ریاض الصالحین، اس میں بھی پہلی حدیث کون سی ہے؟ یہی والی ہے۔ اور ایک کتاب تو ہمارے سامنے کون سی ہے؟ اربعین نووی۔ تو دینی بھائیوں، یہ حدیث کہاں کہاں ہے ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ ایسے اس حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے اور بھی اقوال ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمیٹ کر چلنا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جانا ہے۔ اب اس حدیث میں جو پہلا لفظ آیا ہے، یا جو پہلے جس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال بالنیات۔ ہم تھوڑی دیر بات کریں گے اعمال پر۔ یہ اعمال عمل کی جمع ہے، عمل کی جمع اعمال۔ اللہ کے نبی نے کہا اعمال کا دار و مدار، یعنی چاہے ہمارے جسم کے ذریعے وہ عمل انجام پائے، اس کا بھی، مال کے ذریعے، یعنی آدمی مال کے ذریعے بہت ساری نیکیاں کماتا ہے، ایسے ہی دل کے ذریعے، دل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یا دوسرے اعضاء جسمانی کے ذریعے سے اعمال جہاں جہاں سے بھی صادر ہو سکتے ہیں، وہ سب اللہ کے یہاں قابل قبول کب ہوں گے؟ جب ہماری نیت درست ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گے۔ ہم اپنے دینی بھائی سے محبت کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ عبادت ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت۔ وہ حدیث سنیے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے سایہ نصیب کرے گا جو دو لوگ آپس میں صرف محبت کرتے تھے، کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ دل کا ایک عمل ہے نا، لیکن نیت کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا پانا، تو اس لیے وہ عبادت بن گئی، اس پر بندے کو ثواب ملتا ہے، اس پہ نیکی ملتی ہے اس کو۔ ایسے ہی اعمال اللسان، زبان سے کیے جانے اعمال، بہت سارے اعمال ہیں جو ہم زبان سے انجام دیتے ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، بہت سارے کام ہیں۔ حسن نیت ہے، اچھی نیت ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایسے ہی اعمال الجوارح، جیسے نماز کا پڑھنا ہے، حج بندہ کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، یا چل کر کے مسجد جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ سارے اعمال، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر، کہ نیت کیا ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کے سامنے سے گزر گئے، ایسے ہی تو آپ کو قدم قدم پہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن گھر سے آپ نے وضو کیا کہ مسجد پہ جا رہا ہوں، ابھی بھی عمل ایک وہی ہے، چلنا ہی عمل ہے، لیکن آپ مسجد کی خاطر اپنے گھر سے نکلے ہیں، باوضو نکلے ہیں، تو ہر قدم پر آپ کو نیکی مل رہی ہے، اس پر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ دوسری چیز ہے نیات سے کیا مراد ہے؟ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نیت نیت کہتے رہے تھے، نیت کہتے کسے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا، پریبھاشا کیا ہے نیت؟ جی ہاں، دل سے جو ارادہ کیا جائے۔ اس حوالے سے علماء نے لکھا ہی عزم القلب علی فعل الشیء، کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نیت۔ ایک بات اور یہاں سمجھ لیں، صرف محض خیال کا آنا، چاہے نیکی کا خیال آئے چاہے برائی کا خیال آئے، یہ تب تک کارگر نہیں ہوتا یا مضر نہیں ہوتا جب تک اس کی نیت نہ بنائی جائے۔ ایسے خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی فجر کی نماز پڑھنا چاہیے، بہت اچھا خیال آ رہا ہے، لیکن اگر نیت نہیں کریں گے تو توفیق نہیں ملے گی۔ کسی بات کا صرف خیال آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے۔ کچھ لوگ خیالوں ہی میں جیتے ہیں، ان سے جب بھی بات کی جائے نیکی کے کسی کام کے تو اپنا خیال کا اظہار کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں۔ اظہار خیال کا نام دین نہیں ہے کہ خالی اظہار خیال کرتے رہیں، نیت کریں، ارادہ کریں، اور جب آدمی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تبھی کچھ کر پاتا ہے، تبھی وہ کوئی عمل انجام دے پاتا ہے۔ نیت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، تو خالی خیال کا آنا ذہن سے آگے چلا جائے گا خیال، اس خیال سے ہمیں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو دینی بھائیو کیا بتایا علماء نے؟ یہ عزم القلب علی فعل الشیء، کسی کام کے انجام دینے کا ارادہ کرنا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دین کی جتنی باتیں بتائیں، صحابہ کرام نے اسے محفوظ کر لیا، اسے یاد کر لیا، بائی ہارٹ کر لیا، اور پھر بعد کے لوگوں کے لیے اس کو کتابوں میں مرتب کر دیا، کروا دیا۔ حدیثیں موجود ہیں، آپ کو پورا وضو کا طریقہ ملے گا،
آپ کو نماز کا طریقہ ملے گا، حج کا طریقہ ملے گا، عمرہ کا طریقہ ملے گا، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے کہتے تھے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں عشاء کی نماز پڑھوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے میں وضو کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں ظہر کی نماز پڑھوں۔ الفاظ کے ذریعے نہیں ثابت ہے، دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ اور ایک بات اور سمجھیں کہ اگر دل کے ارادے کا نام نیت ہے تو اس کے بعد جو بھائی ہمارے اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ زبان سے کہنا ہے، تو کبھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ زبان سے کچھ اور کہہ گیا تو کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ دل کا یا زبان کا؟ جیسے وہ آیا اس نے کہا کہ میں 4 رکعت نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کا، عصر کے وقت ظہر کہہ بیٹھا، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ظہر لکھوائے گا یا عصر لکھوائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ایک آدمی تھا، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، وہ آدمی سفر پہ نکلا، اس کے پاس اونٹنی تھی، وہ حدیث سنی نا، اونٹنی تھی، اونٹنی پہ اس کے ساز و سامان تھا، وہ آدمی سفر میں ہے، اور پہلے کے سفر آج کے سفر کی طرح نہیں ہوا کرتے تھے، بڑی دقتیں بہت پریشانیاں ہوتی تھی، کھانا کہاں ہے، ٹھہرنا کہاں ہے، پھر کس طرح سے نکلا جائے کہ کسی منزل پہ پہنچ جائیں، بہت تاخیر ہوگی تو رات ہو جائے گی، تب کیسے سفر کریں گے؟ آج کی طرح جگہ جگہ پہ ڈھابا نہیں، جگہ جگہ پہ کھانے پینے کی سہولتیں نہیں ہیں، تو اس وقت کا سفر بھی ایک بہت مشقت بھرا ہوا کرتا تھا۔ وہ آدمی سفر میں نکلا، اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ سے خوش کیسے ہوتا ہے، اس کی مثال میں بتائی۔ تو وہ آدمی نکلا سفر میں اور ایک جگہ آرام کے لیے ٹھہر گیا، اس کے بعد اس کی اونٹنی غائب ہو گئی۔ جب اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی تو دیکھتا اونٹنی غائب، اور گھبرا جاتا ہے کہ اسی اونٹنی پہ پانی ہے، اسی پہ کھانا ہے، وہ غائب ہے، تو اس چٹیل میدان میں، صحرا میں اب میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو جا کر کے پھر سے دوبارہ سو جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یکایک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی میرے آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے، ماری خوشی کہ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ ایسا کہہ بیٹھتا ہے۔ کس کا اعتبار کیا جائے؟ زبان کا یا دل کا؟ زبان بہت غلط بات کہہ رہی ہے۔ زبان کیا کہہ رہی ہے؟ زبان تو یہ کہہ رہی ہے کہ تو میرا بندہ ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس کا اعتبار ہوتا ہے، جو دل میں ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، زبان کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس خوشی کو اپنی خوشی کی ایک مثال بنا کر کے بتاتا ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اللہ سے اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ خوش کتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث میں ہمیں دلیل کس بات کی مل رہی ہے؟ یعنی زبان، اگر آدمی کی نیت میں کچھ اور ہے اور زبان سے وہ غلطی کر رہا ہے تو زبان اس کی ویلو نہیں ہے یا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو دینی بھائیوں، اولاً تو یہ کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ نماز سے پہلے کیسی نیت زبان سے کہی جائے۔ نیت تو ہوگی لیکن زبان سے کہنا اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بہرکیف اگلا مسئلہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے متعلق اس سینٹنس کا شارحین نے مطلب کیا بتایا؟ 2 معنی بتایا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال، سارے اعمال صادرۃ، صادر ہوتے یعنی یہ انجام پاتے ہیں نیتوں کی وجہ سے۔ نیت ہے تو انجام پائیں گے، نیت نہیں ہے تو انجام نہیں پاتے۔ جیسے دیکھیے ابھی عشاء کی نماز میں اتنے لوگ ہیں، اور لوگ تھے آئے تھے، لیکن جمعہ کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ نیت رہتی جمعہ پڑھنے کی، لوگوں کی نیت رہتی ہے کہ جمعہ پڑھیں گے، تو تعداد بڑھ جاتی کہ نہیں بڑھ جاتی؟ اور نیت ہی نہ رہے تو نہیں توفیق ملے گی۔ نیت ہے تو توفیق ملے گی انشاءاللہ، لیکن اگر نیت ہی نہیں کیا، بندے نے نیت ہی نہیں کیا ہے تو کہاں سے صادر ہوگا؟ ایک معنی یہ بتایا انما الاعمال بالنیات، اعمال صادر ہوتے ہیں نیتوں کی وجہ سے، یعنی آدمی نیت تو کرے کم سے کم، جب نیت کرے گا تو اعمال کی توفیق ملے گی۔ نیت ہی نہیں ہے، سرے سے نیت ہی نہیں بناتے لوگ۔ اب اگر آدمی کی نیت ہے کہ فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنا ہے
تو رات میں جلدی سونے کی فکر کرے گا، الارم لگائے گا، اپنے گھر کے بزرگوں سے کہے گا، اور تھوڑا سا چونکا رہے گا کہ کہیں میری نماز نہ چھوٹ جائے، فکر مندی رہے گی۔ اور جب نیت ہی نہیں ہے تو چاہے 1 بجے سوئے، چاہے 2 بجے سوئے، چاہے 4 بجے، اس کو صبح تو اٹھنا نہیں ہے، آنکھ کھلے گی تو کھلے گی۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے، نیتیں ہیں تو اعمال آئیں گے، جب نیتیں ہی نہیں ہیں تو اعمال کہاں سے صادر ہوں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ذکر کیا، حالانکہ دونوں معنی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات کہی جا سکتی ہے۔ وہ کہا کہ انما الاعمال مقبولۃ بالنیات، کہ اعمال یا صحیحۃ بالنیات، اعمال اللہ کے ہاں ایکسپٹ کیے جاتے ہیں نیتیں دیکھ کر کے، کہ نیت کیا ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کو قبول کیا جاتا ہے۔ اگر نیتوں میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کیا بغیر نیت کے کوئی عمل قبول ہوتا ہے؟ کیا بغیر نیت کے آدمی نے کوئی عمل انجام دیا، اس میں نیت نہیں ہے تو کیا قبول ہوتا ہے؟ اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے الاعمال لا تصح بلا نیہ، کہ اعمال بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، نیت کرنی ہوگی آپ کو، بغیر نیت کے صحیح نہیں ہے۔ لأن النیۃ بلا عمل یثاب علیہا، نیت ہو عمل نہ کر پائے تو اس پر تو ثواب کا ثبوت ملتا ہے۔ من ہم بحسنۃ، جس نے کسی نیکی کی نیت کی لیکن عمل انجام نہیں دے پایا تو بھی اس کو ایک ثواب مل جاتا ہے، نیت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے ابھی نیت کر لی کہ صبح اٹھ کے انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھوں گا، نیت مطلب پکا ارادہ کیا آپ نے، اور صبح نہیں اٹھ پائے تو آپ کو حسن نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ کی عادت رہی ہے ڈیلی پڑھنے کی، کہ آپ ڈیلی پڑھتے ہیں اور کسی دن آپ نہیں پڑھ پائے تو اس دن پورا ثواب مل جاتا ہے، عذر کی وجہ سے اس کو پورا ثواب ملتا ہے کہ اس دن چھوٹ گیا۔ وہ ناغہ غیر حاضری نہیں لگائی جاتی ہے کہ میرا بندہ سو گیا، لیکن اس کی نیت ہے، اس کا عمل بھی ہے، اس کی نیت ہے اور اس کا عمل بھی ہے، تو اس حسن نیت کی برکت کی وجہ سے اس دن اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ انجام نہیں دے پایا ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو دینی بھائیو، ایک بات یہ کہ علماء کیا کہتے ہیں کہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مثال النیہ فی العمل کالروح فی الجسد، کہ عمل میں نیت ایسا ہی ہے جیسے جسم میں روح، جیسے جسم میں روح کے لیے جسم ضروری ہے، ایسے ہی عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب دینی بھائیو، اگلا سوال یہ ہے کہ نیت کی مختلف حالتوں کی وجہ سے ہمارے عمل پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ نیت کے مختلف کیفیتوں کی وجہ سے ہمارے اعمال پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ پہلی چیز، اگر بندے نے کوئی عمل انجام دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ عمل سرے سے برباد۔ اگر آدمی نے کوئی عمل انجام دیا ریاکاری کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو وہ عمل سرے سے برباد ہو جائے گا۔ نہ صرف عمل برباد ہوگا بلکہ اس پر اسے سزا بھی ملے گی، یہ نہیں کہ صرف یہ عمل برباد ہو گیا، اس پر اسے سزا بھی ملے گی۔ مشہور حدیث والی کون سی؟ ایک آدمی اللہ نے اسے بہت طاقت و قوت دی تھی، وہ جہاد کے میدان میں لڑتا تھا، شہید ہو گیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی تھی تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو بہت شجاع ہے، بہت بہادر ہے، بہت جری ہے۔ فقد قیل، کہہ دیا گیا، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تو میری راہ میں لڑے، تو اپنی بہادری کے چرچے چاہتا تھا، تو فقد قیلا، کہہ دیا گیا۔ ایک دوسرا آدمی آئے گا جسے اللہ نے بڑے مال سے نوازا تھا، بہت خرچ کرتا تھا، وہ کہے گا کہ اللہ اب تو نے مجھے مالدار بنایا تھا، تو نے مجھے مالدار بنایا تھا، میں نے تیرے راہ میں بہت خرچ کیا، بہت خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے کہا جائے کہ بہت سخی آدمی تھا۔ فقد قیل، کہہ دیا گیا، اب یہاں اس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک عالم یا ایک دین کا علم رکھنے والا اسے لایا جائے گا، یا ایک قاری کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ تو نے مجھے علم دیا، میں نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تیرا مقصد تھا تاکہ تجھے کہا جائے کہ بہت بہترین عالم ہے، بہت بہترین عالم۔ فقد قیل، اسے کہہ دیا۔ اس کے بعد دیکھیے عمل برباد ہوا ایک،
یہ عمل برباد ہو، اس کے بعد انہیں چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ وبال کس چیز کا ہے؟ کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بندے نے اس میں اپنی نیت خراب کر لی۔ نیت خراب، یہ نیتوں کا درست رکھنا فرض ہے، یہ نیتوں کا درست رکھنا فرض ہے۔ یہ ایک بات اور بتاؤ دینی بھائیوں، کہ ساری بے چینی کی وجہ نیتوں پر بے توجہی ہوتی ہے، کہ ہم اپنی نیتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہماری نیت ہے کیا؟ کبھی کبھی ہمارے دل پہ کوئی فتنہ آتا ہے، ہمیں دکھتا ہے کہ اچھا ایسا کر لوں تو اتنا کما لوں گا، یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے دل پہ سمجھ لو فتنہ آیا ہے، اس میں اپنی نیت کو بالکل محفوظ کر کے شریعت کے مطابق رکھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اسی کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ اور وہی نیت تھوڑی سی ڈاما ڈول ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، تو اب اس کا وبال آئے گا۔ کاروبار میں ہے تو بے برکتی کا شکار ہو جائے گا، عبادت میں ہے تو رائے گا برباد ہو جائے گا۔ تو بڑی اہم چیز ہے کہ آدمی اپنے نیتوں پر دھیان دے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اگر بندے نے عمل انجام دیا لوگوں کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کا سارا عمل برباد۔ دوسری چیز، بندے نے عمل شروع کیا اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اس میں کچھ ریا داخل ہو گیا، بعد میں داخل ہو گیا۔ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت ہو گئی، 3 رکعت ہو گئی، بعد میں بغل میں کوئی بڑی شخصیت آ گئی، کوئی بڑی شخصیت، اب دل میں شیطان نے ڈال دیا وسوسہ کہ تھوڑا سا انہیں لگے کہ ہم بہت پابند نماز کے، ایسا ویسا کچھ بھی وسوسہ آ سکتا ہے کسی کے دل میں بھی۔ اس کے بعد وہ ریاکاری میں مبتلا ہو گیا، تو وہ عبادتیں جس کے آغاز سے انتہا تک ایک ہی عبادت شمار کی جاتی ہے، وہ تو برباد ہو جائے گی۔ جیسے نماز، آپ چوتھی رکعت میں بھی ریاکاری کے شکار ہو گئے تو نماز برباد۔ گرچہ اس میں بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن جو قول راجح ترین معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہ وہ عمل برباد ہے۔ پھر آپ نے پہلی رکعت دوسری رکعت خالص اللہ کے لیے بھی پڑھی ہو، لاسٹ تک سنبھالنا ضروری تھا۔ پہلی رکعت میں آپ کا وضو ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، چوتھی میں ہے، تشہد میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے کہاں سے نماز دہرائیں گے؟ ابتدا سے نا، پھر سے شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا کر کے چوتھی سے پڑھنا شروع کریں گے؟ نہیں، ایک دم آغاز سے، وہ پوری ایک نماز ہے، اور اس میں آخر میں بھی خرابی ہو گئی تو پورے خراب ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ ایک شکل اس کی یہ ہے کہ ایسی عبادت جس میں آدمی ٹکڑے ٹکڑے ہیں اس عبادت کے، اس عبادت کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے۔ تو جتنا ٹکڑا اخلاص کے ساتھ ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور جتنا خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا۔ آپ 3 بکرے لے کر آئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لے کر آئے، کر دیا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ آپ لے کر آئے تھے بکرے، ایک ذبح کرتے ہوئے آپ کے دل میں کچھ فیلنگ آ گئی کہ دکھاؤں سب کو کتنا زبردست بکرا لے کر آؤ، ایک ذبح کرتے وقت چلا گیا وہ، خلاص۔ پھر آپ چونکے گئے، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو خالص اللہ کے لیے رضا کرے۔ پھر دوسرا ذبح کیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہے نا، الگ الگ وہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ تو دینی بھائیوں، یہ اس طرح سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو کام سرے سے دوسروں کے لیے کیا جائے سرے سے برباد ہو جائے گا، اور جو کام کچھ حصہ اللہ کے خاطر اور کچھ حصے میں بندے کے اندر ریاکاری آ گئی تو اس کو دیکھا جائے گا وہ عبادت ہے کیسی۔ اگر اس کے ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہے تو پورا برباد ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کئی حصوں میں ہے تو جتنا حصہ صحیح تھا اتنا حصہ اللہ قبول کرے گا، اور باقی رائے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ دینی بھائیو، اس حوالے سے اگلی بات یہ ہے کہ نیت کے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ فوائد کیا ذکر کروں؟ پہلا فائدہ، نیت عادتوں کو عبادت بنا دیتی ہے۔ عادتوں کو، جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، ہم عادت کے حساب سے کھاتے ہیں، چلنا پھرنا ہماری ضرورت ہے، ہم عادت کے حساب سے گھومتے ٹہلتے ہیں، کہیں بیٹھنا یہ بھی ہماری عادت ہے، ہم ضرورت بیٹھتے بھی ہیں، لیکن اس کا محل بدل جائے، نیت بدل جائے تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ ایسے ہی نہاتے، ڈیلی نہاتے ہیں، لیکن آپ کو پاکی کی ضرورت ہے، آپ غسل کر رہے ہیں تاکہ آپ نماز پڑھیں، آپ غسل کر رہے ہیں تاکہ آپ نماز پڑھیں، تو اب اس غسل پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس غسل کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ باہر سے آئے ہیں، باہر سے ایسے ہاتھ منہ دھل رہے ہیں عادتاً، وہ ایک عادت ہے، لیکن آپ وضو کر رہے ہیں کہ ابھی مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔
ایسے ہی بیٹھے ہیں مسجد میں آ کے، ایسے ہی بیٹھے ہیں بلا ضرورت، ایسے خالی بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھ سکتا آدمی، وہ حرام نہیں ہے، بیٹھ سکتا آدمی، لیکن آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ابھی 1 گھنٹے میں انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، تو اب آپ انتظار کر رہے ہیں، اب آپ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، آپ کو نماز کے انتظار کا ثواب ملے گا، بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہمارے سامنے آتے رہتے، تھوڑی سی اپنی نیت کو درست کر لیں، فوراً وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی کھاتے پیتے جیتے رہتے ہیں، لیکن اگر آدمی حسن معاشرت پر عمل کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھی نیت سے کھاتا کھلاتا پیتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں تک کہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے، اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ ایک نیت ہے بندے کی کہ اللہ کی اس بندی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ ایسے ہی آپ ڈیلی دودھ لے کے جاتے ہیں، کھاری بسکٹ، دوسری کھانے پینے کی چیز لے کے جاتے ہیں، لیکن دل میں یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا، آدھا لیٹر دودھ لے کے جائیں گے اس پہ بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا۔ بسکٹ لے رہے، بسکٹ 5 روپے کی بسکٹ لے کے اس پر بھی اجر ملے گا کہ میرا بیٹا کھائے گا، میرا بیٹا میری بیٹی کھائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر دے گا۔ عادتیں عبادت بن جاتی ہیں حسن نیت کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے۔ آپ ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں الگ چیز ہے، اس لیے کھاتے پیتے بہترین کہ اللہ جسم توانا رکھے، طاقت و قوت رہے تو جم کر کے محنت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں اور ہر خیر کا کام کر سکوں، تو آپ کے کھانے پینے پر بھی آپ کو ثواب ملنے لگتا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر ملنے لگتا ہے۔ تو دینی بھائیو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک چیز یہ کہ نیت عبادتوں میں تمیز کر دیتی ہے، نیت کے ذریعے تمیز ہوتی ہے۔ آپ عشاء کی نماز میں آئے، فرض جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ باقی ہے، آپ نے نیت کی کہ 2 رکعت کیا پڑھوں؟ سنت پڑھوں، پھر 4 رکعت فرض پڑھوں، پھر 2 رکعت سنت پڑھوں، پھر 3 رکعت۔ یہ نیت کیا کر رہی ہے؟ نیت عبادتوں میں تمیز کروا رہی کہ اب کیا کر رہے ہو، اب کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو۔ آپ ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں رمضان کا، فرض نیت کی، رمضان ختم ہوتا ہے شوال کا روزہ رکھتے ہیں نفل کی نیت سے، تو نیت کیا کرتی ہے؟ عبادتوں میں تمیز کرواتی ہے، فرق کرواتی ہے کہ آپ انجام کیا دے رہے ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے کہ نیت کی جانچ پڑتال میں مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے، کوئی بھی کام، ایک مرتبہ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ میں یہ انجام کیوں دے رہا ہوں، میں کر کیوں رہا ہوں، تو وہیں پر بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ چیز ثواب کا ذریعہ بنے گی، لیکن ایسے کسی کے چڑھائی بڑھائی میں یا کسی کو دکھانے کے لیے اس کا شکار ہو جائیں گے تو رائگاں ہو جائے گا، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ تو یہ نیت کے کچھ فوائد تھے۔ دینی بھائی اس حوالے سے کچھ باتیں اور ذکر کر کے آج کا درس ہم ختم کریں گے۔ 40 منٹ ہو گیا، 5-7 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ کیا بری نیت کا نقصان ہوتا ہے؟ بری نیت کا، دیکھیے اگر آدمی نے کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے ارادہ ترک کر دیا تو یہ بری نیت تھی، اللہ سے ڈرا، نیت بدل دی، ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ بری نیت تھی، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، نیت بدل دی تو یہ کیا ہو گیا؟ ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ وہ غار والی حدیث یاد کریں، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، اس میں سے ایک آدمی کون سا تھا جو کہتا تھا کہ میں اپنی چچا زاد بہن پر فریفتہ تھا اور میں نے اس سے طے کیا کہ میں اس کو کچھ رقم دوں گا اور میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، میں اس پر قابو بھی پا گیا تھا، لیکن اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میں ایک پاک دامن عورت ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں، اس لیے اس پہ راضی ہوگی، لیکن اللہ سے ڈرو۔ پھر اس نے چھوڑ دیا، اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کی ڈر کی وجہ سے، ایک بری نیت لیکن اللہ کی ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ اتنا بہترین عمل بن گیا وہ، یعنی ترک کر دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کا حوالہ بندہ دیتا ہے کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا، تو اس غار کے دہانے کو کھول دے۔ تو پتھر ہٹ گیا تھا کہ نہیں ہٹ گیا تھا؟ تو دیکھیے اگر بری نیت کیا آدمی اور اس کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر اس کو ترک کر دیتا تو یہ ثواب کی چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آدمی نے کوئی بری نیت کی اور
پھر ترک کر دیا، اس کو ایسے ہی ترک کر دیا، تو اس پہ ثواب نہیں ملے گا لیکن کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بری نیت کا خیال آیا اور ترک کر دیا، ایک اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیا، ایک اپنے ہی ارادہ بدل گیا۔ کسی نے نیت کی تھی کل جا کے فلم دیکھوں گا، بعد میں پھر سستی آنے لگی، جانے تو چھوڑو، سستی آنے لگی چھوڑ دیا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا ہے، ایسے ہی سستی، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک علماء ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بری نیت کی، اس بری نیت کو انجام دینے کے لیے کوشش بھی کی لیکن انجام دے نہیں پایا، تو یہاں وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کیا تھوڑی نا، نہیں، یہاں اس کو گناہ مل جائے گا۔ یہاں وہ کیسے، وہ حدیث یاد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ دو لوگ لڑائی ہوئی تو دونوں لوگوں نے تلواریں نکال لی، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، تو مقتول جو مر گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ جس نے قتل کیا وہ جائے نا، وہ دوسرا والا کیوں جائے گا؟ سوال اٹھتا کہ نہیں اٹھتا ہے؟ تو یہ ہے کہ بری نیت کے ساتھ وہ بھی لڑ رہا تھا، قتل تو وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے جد و جہد بھی کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی مارا جائے گا، یا ممکن ہے دونوں مارے جائیں، لیکن اگر کوئی ایک بھی مارا جاتا ہے تو دوسرے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے عمل میں وہ پورا اتر چکا تھا، انجام کے حساب سے نہیں ہو پایا، لیکن پھر بھی گنہگار وہ بھی ہو جائے گا، گنہگار وہ بھی ہو جائے گا۔ ایسی دینی بھائی ایک بات اور کہ یہ تو ہوا کہ کسی کی بری نیت ہے، ہماری بری نیت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی بری نیت ہے لیکن اس میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن ہماری نیت بری نہیں ہے، تو کیا اس کا بھی وبال ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا بھی وبال آ جاتا ہے، بہت بچنا چاہیے، بری نیت والوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس حوالے سے ایک حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی ہے، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوگا، ایک وقت آئے گا خانہ کعبہ پر ایک لشکر نکلے گا حملہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو پورے لشکر کو اول تا آخر جتنے لوگ ہوں گے سب کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ اس میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جو خالی کچھ سامان وامان بیچنے جاتے ہیں، یعنی ان کا مقصد لشکر کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لڑائی بھائی کریں گے، اس میں موقع دے کر کچھ لوگ کمانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اس میں بازاریں ہوتی ہیں، جیسے بھی مان لو یہاں جلسہ ہو رہا ہے تو باہر موقع پا کر کے کوئی عطر بیچنے لگتا ہے، کوئی چائے بیچنے لگتا ہے، کوئی کتابیں بیچنے لگتا ہے کہ چلو یہاں 400-500 لوگ جمع ہیں تو کچھ کمائی ہو جائے گی۔ تو لشکر کے اندر ایسے لوگ ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہاں تو دھسا دیے جائیں گے، دنیا میں تو دھسا دیے جائیں گے۔ اس میں علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بری صحبت یا برے نیت رکھنے والوں کو وبال پڑ ہی جاتا ہے، جیسے ہم اپنی دوسری بھاشا میں کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن پیس جاتا ہے، یہاں پڑ جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا انصاف ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی نیت کے حساب سے انہیں اٹھائے گا، وہاں تو بری صحبت یا بری نیت والوں کے ساتھ رہنا بھی وبال جان، ان کے ساتھ صرف رہنا بھی۔ تو ایک بات دینی بھائیو نیت کے حوالے سے یہ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ کہ حسن نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس حوالے سے دیکھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ترکتم بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا انفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معکم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں، ایک سفر کے دوران اللہ کے نبی نے بتایا کہ کسی غزوے میں کہ کچھ لوگ مدینے میں ہیں، ہم جتنا چلتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، ہم جو بھی وادی پار کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، جو بھی مسافت طے کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن انہیں عذر نے روک رکھا ہے، یہ بعض حدیثوں میں ہے کہ بیماری نے روک رکھا ہے، یعنی وہ بیمار ہیں، صرف اس وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن نیت اگر ہے، آدمی کی نیت اچھی ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ دینی بھائیو حدیث میں 2 ٹکڑے تھے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یہاں تک بات آ گئی ہے۔ اب جو حدیث کا دوسرا پہلو ہے ہجرت سے متعلق، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات اگلے درس میں آئے گی، اگلے ہفتے ہی یہ درس ہونا ہے، مہینے میں 2 درس ہوگا لگاتار، دو ابتدا کے سنیچر کے 2، یعنی پہلا سنیچر اور دوسرا سنیچر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن نیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔